ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر کافر ہو کر مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو خبردار کر دیا تھا کہ کافر مسلسل اس بات کے کوشاں رہیں گے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے، اسلام سے پھیر دیں۔ تو وہاں شیطانی کام کا ذکر تھا، اب یہاں پر دین سے پھر جانے والوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو مذہب اسلام سے پھر جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، پھر جانا۔ یہاں شریعت کی اصطلاح میں ارتداد اسے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جانا، اسے ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ عن دین ہی، اپنے دین سے، تو چونکہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے تو مراد اسلام سے، اور اسلام ہی اصل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا ہے، اور جو فطرت الہیہ ہے وہی اسلام ہے۔ تو اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، یہ دین اسلام مرنے کے وقت بھی باقی رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ ساتھ میں جاتا ہے۔ باقی اور کوئی دین اور کوئی مذہب مرنے کے بعد قبر میں ساتھ نہیں جاتا ہے، وہ جیسے آدمی مرتا ہے اس کا وہ باطل دین بھی مر جاتا ہے۔ اسی لیے قبر میں جب پوچھا جاتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو مسلمان تو کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ دنیا میں اس نے حقیقی رب کو پہچانا ہی نہیں، اور دنیا میں بتوں کو اس نے اپنا رب مان لیا تھا، تو وہاں جا کر کے اس کا دین ساتھ میں نہیں گیا، تو اپنے اس باطل اور جھوٹے رب کو بھی نہیں پہچان سکا۔ تو اصل جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام دنیا میں بھی رہتا ہے، آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی یہ ساتھ جاتا ہے، باقی اور کوئی دین قبر میں ساتھ نہیں جاتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے۔ یہ ارتداد جو ہے اسلام کے وہ عقیدے یا وہ احکامات جو ضروریات دین میں سے ہیں،
ضروریات دین کا یہ مطلب ہے کہ ان کا ماننا ضروری ہے اور وہ اتنے ظاہر و باہر ہوں کہ ہر مسلمان اسے جانتا ہے. جیسے نماز فرض ہے، ہر مسلمان اسے جانتا ہے. تو ایسی کسی بھی ایک چیز کا یا ایک حکم کا یا ایک عقیدے کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. مرتد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے تمام عقیدے، تمام احکامات کا انکار کیا جائے، یا اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا جائے، یا رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا جائے. نہیں، ضروریات دین میں سے کوئی ایک حکم بھی، ایک عقیدہ بھی اگر آدمی نے انکار کر دیا تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ اسلام میں اپنے آپ کو شمار کراتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انہوں نے انکار کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی ٹھان لی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مرتد ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام احکام اسلام یا ضروریات دین سبھی کا انکار کیا جائے. ایک بھی ضرورت دینیہ کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ ارتداد کی اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. جیسے اگر مرتد ہونے والا کسی ضرورت دینی کا انکار کرے، یا ایک تو یہ بھی مرتد ہوا، یا مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، جیسے عیسائی ہو جائے معاذ اللہ، یا یہودی ہو جائے، یا جو ہے وہ غیر مسلم ہو جائے، ہندو ہو جائے، تو یہ بھی مرتد ہونا ہے. اور ایک حکم کا انکار کرنا یہ بھی مرتد ہونا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی، یہ بھی ارتداد ہے. ایسا کرنے والا بھی کافر ہوگا. اب وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہے، چاہے اسلامی شکل و صورت اختیار کرے، اسلامی طور طریقہ اختیار کرے، وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس نے شان رسالت میں گستاخی کر دیا تو ایسی صورت میں وہ بھی کافر ہوا، اب وہ بھی مرتد ہوگا. تو یہ ارتداد کی یہ تمام صورتیں اس میں شامل ہیں. اور جو مرتد ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فیمت، اور حالت ارتداد ہی میں اس کا وہ مر جائے. یعنی پھر ایک ہے کہ آدمی کسی وجہ سے کافر ہو گیا، مثلا شرارت نفس کی بنیاد پر یا اور کسی وجہ سے، پھر اسے پتہ چلا، اسے لوگوں نے سمجھایا، وہ جو ہے توبہ کر کے داخل اسلام ہو گیا، اب پھر جو ہے اسلام پر مرا، تو ایسی صورت میں تو پھر وہ مومن ٹھہرے گا. لیکن اگر وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد ہی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب اکارت ہو جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک کافر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کافر اصلی جو پیدائشی کافر ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم ہیں، یہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر اسے ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اجر اسے ملتا ہے. اور اگر وہ مسلمان ہو گیا خوش قسمتی سے، تو وہ جو اس نے زمانے کفر میں نیکی کی تھی وہ نیکی باقی رہتی ہے اور اس کے نام اعمال میں رہتی ہے. لیکن آدمی جب مرتد ہوتا ہے، اسلام سے پھرتا ہے، تو پچھلے زمانے کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اب اگر وہ پلٹ کر کے مسلمان بھی ہو جائے تو وہ نیکیاں نہیں ملنے والی. کافر اصلی کی تو نیکی جو ہے مل جاتی ہے، لیکن مرتد کی نیکی نہیں ملنے والی.
یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد وہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ نماز میں مثال کے طور پر صبح جو ہے مرتد ہوا اور 11 بجے سے پہلے جو ہے یا 11 بجے وہ جو ہے پھر جو ہے توبہ کر لیا، مسلمان ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد وہ مرتد ہوا اور ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، پھر اسے توفیق مل گئی، مسلمان ہو گیا، تو ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو۔ اور جو پچھلی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اسے واپس ملنے والی نہیں، نہ آخرت میں اس کے ثواب کی کوئی امید رکھی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ کافر اصلی سے بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کافر اصلی سے بھی وہ برا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے اعمال اکارت ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے اس کے اعمال اکارت ہو گئے؟ دنیا میں اس طرح کہ اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں، جو کیا دھرا دنیا میں تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کی بیوی مسلمان ہوگی، وہ کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کے رشتہ دار میں کوئی مسلمان مرتا ہے، جیسے اس کا بیٹا مسلمان ہے وہ مرے یا اس کا باپ مسلمان ہے وہ مرے، تو اس باپ یا بیٹے کی دولت میں سے اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، میراث سے بھی محروم ہو گیا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں میں۔ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بس یوں ہی جیسے مرے ہوئے جانور کو اس لیے دفن کر دیا جاتا ہے یا زمین کے نیچے دبا دیا جاتا ہے کہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، بیماریاں پھیلیں گی، ویسے اس کو بھی اسی نیت سے جو ہے اسے کہیں پر جو ہے لے آ کر کے کسی گھور میں دبا دیا جائے کہ یہ اس کی وجہ سے بیماری نہ پھیلے۔ تو دنیا میں اس کے جو ہے سارے اعمال اکارت ہو گئے، اور آخرت میں تو اس کا حشر، تو آخرت میں کیا ہے کہ وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ کافر اصلی جو ہے اس سے بھی برا مرتد ہوتا ہے۔ کافر اصلی کو تو اسلامی حکومت میں جینے کا حق ہے، اسلامی حکومت میں اسے جینے کا حق ہے، اس کے جو دنیاوی حقوق ہیں یہ پورے کے پورے اسے دیے جائیں گے، لیکن مرتد کو اسلامی حکومت میں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ مرد اگر ہے تو اسلامی حکومت میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہے اور عورت مرتد ہوتی ہے تو اسے اٹھا کر کے ہمیشہ کے لیے قید و بند کی صحبت میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ اتنا سخت حکم ہے مرتد کا۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آدمی کسی طرح جو ہے چلیے جھیل جائے، لیکن آخرت میں کیا ہے کہ اصحاب النار وہ جہنم والے ہیں اور وہ ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں پر بھی جہنم کی آگ میں بھی جل گئے، سڑ گئے، مر گئے، خاک ہو گئے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، وہاں موت تو آنی نہیں ہے، جب جب جلدیں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، جل جائیں گی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ دوسری جلد جو ہے پیدا کر دیں گے، حکم الہی ہوگا دوسری جلد، اور اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے اسے عذاب ملتا رہے گا۔ تو بڑا بھیانک انجام ہے دین اسلام سے جو ہے دامن چھڑا لینا، بہت ہی بھیانک اس کا انجام ہے۔ اچھا، مرتد کا ذبیحہ، اس کی نماز جنازہ، اس کا روزہ، یہ سب غیر مقبول ہے۔ اور اگر ارتداد کی حالت میں اس نے کوئی جانور ذبح کر دیا، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرے، ارتداد کی حالت میں ذبح کر دیا تو ایسی صورت میں وہ جانور بھی مردار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ نماز روزہ جو بھی وہ کرے گا وہ سب جو ہے اکارت ہے۔ وہ دیابنا، دیوبندی اور وہابی، جن لوگوں نے عقائد کفریہ کو جانتے ہوئے اسے حق مانا، وہ سب کے سب مرتد ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں،
کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ عزت و عظمت کے مالک اللہ اور پھر اس کا رسول، اس کے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہے، وہ چاہے اپنے زمانے کا جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اس لیے جتنی بھی کفریہ عبارتیں ان لوگوں کی ہیں، جیسے اسماعیل دہلوی کی، اور تحذیر الناس میں جو اس کا مصنف ہے وہ، اور محمود الحسن اور حسین احمد وغیرہ، ان لوگوں کی، یا اشرف علی وغیرہ، ان لوگوں کی جتنی بھی کفریہ عبارت ہے جس کی وجہ سے شان رسالت میں گستاخی اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور اس کو کوئی جان کر کے، کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اسے جان کر کے اور اسے حق جانے تو ایسی صورت میں وہ بھی مرتد ہے۔ اسی لیے ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آخرت تباہ ہو جائے گی ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے، کبھی بھی بروں کی صحبتیں اچھی نہیں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تجھے بری بناتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی عطر فروش کے پاس تم بیٹھو، تو یا تو وہ تم خریدو گے، یا پھر وہ تمہیں کوئی عطر کا فاہا دے گا، یا تو ان دونوں صورتوں میں تمہیں خوشبو تمہارے پاس آئے گی۔ اور اگر تم نے خریدا نہیں اور وہ بھی بہت کنجوس ہے، اس نے بھی نہیں تم کو دیا، لیکن وہاں جب تک بیٹھے رہو گے تب تک تمہارے مشامجہ معطر رہیں گے، خوشبو آتی رہے گی۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جیسے کسی بھٹیارے کے پاس بیٹھ جاؤ، تو وہ تو آگ نکال کر کے اس میں سے تمہارے کپڑوں پہ نہیں ڈال رہا ہے، یا اس کی راکھ تمہارے کپڑوں پہ نہیں ڈال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دھوئیں سے تمہارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن تم اگر صرف بیٹھ گئے تو تمہارے کپڑے گندے ہو گئے۔ اسی طریقے سے بروں کی صحبتوں میں صرف بیٹھ جانے سے ان کی نحوستیں آ جاتی ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پہ ہم شادی میں بیٹھ گئے تو اس کی وہابیت کود کر کے ہمارے پلیٹ میں نہیں آ جائے گی یا حلق میں نہیں اتر جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم صرف بیٹھ جاؤ گے تو اس کی نحوست آ جائے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس ہرگز مت بیٹھو۔ اسی لیے علماء جو ہے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں ان کی صحبتوں سے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں مل جل کے رہنا چاہیے، متحد ہو کے رہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو برا کہتے پھریں اور آپ جو ہیں ان کے بارے میں اتنی مروت دکھا رہے ہیں، وہ ہمارے دین کی بنیادیں کھو دیں اور آپ جو ہیں اس سے خوش رہنے کی باتیں کریں، تو یہ دین کے حوالے سے یہ بغیرتی ہے۔ یہ بغیرتی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارتداد مرتد اگر کوئی ہے تو وہ چاہے جس اعتبار سے ہو، تو ان کی صحبتیں جو ہے آدمی کے اوپر نحوست لاتی ہیں، اس لیے جو ہے ان کی صحبتوں سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیکوں کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔